السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عرفان قاسمی۔ تبلیغ ٹی وی آفیشیل ہمارا چینل ہے جہاں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلام کی رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو بے شمار دولتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان دولتوں میں سے کچھ دولتیں اور کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ ظاہری ہیں، جو انسان کو دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور سے انسان کا گھر، اس کا کار، اس کا کپڑا، اس طریقے بہت ساری دولتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں جو اسے دکھائی دیتی ہیں۔ اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور سے انسان کے آنکھ کی روشنی ہے، یا انسان کے باڈی پارٹس کے کام کرنے کا سسٹم ہے کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن وہ اندرونی طور سے وہ مکمل ایک نظام کے تحت کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ کی نعمتیں تو انسانوں پر اتنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لا تعداد ہے۔ ان ساری نعمتوں میں، بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی جو دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ تو ایمان کے دولت کے حفاظت کی فکر بھی اتنی ہی زیادہ کرنی ہوگی۔ آپ کے پاس دنیا کی جو دولت ہوتی ہے، جتنی قیمتی دولت ہوتی ہے، آپ اس کی حفاظت کی فکر بھی اتنی ہی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایمان ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی دولت ہے، تو اس کی حفاظت کی فکر بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ آج میں دو کام ایسے بتاؤں گا کہ جن دو کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے سب سے قیمتی دولت ایمان کی حفاظت کر پائیں گے اور انشاءاللہ اپنے ایمان کو بچا لے جائیں گے۔ یہ جو دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے اتنے زیادہ عام ہوں گے کہ جس طریقے سے موتیاں لڑی سے گرتی ہے، جس طریقے سے تسبیح کا دانہ اگر ٹوٹ جائے تو اس میں سے موتیاں جس تسلسل کے ساتھ گریں گی، اس طریقے سے فتنے تسلسل کے ساتھ آئیں گے، مسلسل کنٹینیو فتنوں کا انبار ہوگا۔ اور اس فتنے کے زمانے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا اور اسلام پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طریقے سے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لے کر کے چلنا مشکل ہوتا ہے، اتنا زیادہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اور اس زمانے میں اس زمانے کے بارے، فتنوں کے زمانے کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا اس طریقے سے مشکل ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ انسان صبح میں تو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں تو مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ آج پوری دنیا کے دشمنان اسلام اس بات کی فکر میں رہتے ہیں، اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے اسلام سے ہٹا دیا جائے۔ آپ کا نام کچھ بھی ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، کچھ بھی نام اچھا سے اچھا ہو، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اسلام کے دشمنوں کو اس بات سے پریشانی ہے کہ آپ کے اندر مسلمانیت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے عمل سے، آپ کے رہن سہن سے اسلام نہیں جھلکنا چاہیے۔ اس چیز سے پورے دنیا کو پریشانی ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ہمیں جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کرنا ہے، اور ان کوششوں میں سے دو کام بتاؤں گا کہ ان کاموں میں سے اگر ایک بھی کام آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے ورغلانے کے لیے، اسلام سے ہٹانے کے لیے کس طریقے سے اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کبھی یعنی کہ مسلمانوں کو شبہ میں ڈالا جاتا ہے اور اسلام کی کچھ چیزوں کو لے کر کے غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اور تاکہ مسلمان اپنے اسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ مثال کے طور سے کبھی حلالے کے مسئلے کو لے کر کے اور حلالہ کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے گا تاکہ مسلمان حلالہ کے اس غلط کانسیپٹ کی وجہ سے اسلام سے نفرت کرنے لگے۔ کبھی طلاق کے مسئلے کو
عورتوں کو ورغلایا جائے گا، کبھی عورتوں کو یہ کہہ کر کے ورغلایا جاتا ہے اور اس کے دماغ کے اندر غلط فہمی ڈالی جاتی ہے کہ عورتوں کو گھر کے اندر قید کر کے رکھا جا رہا ہے، دنیا کی آدھی آبادی کو قید کر کے رکھا جا رہا ہے، کبھی جانوروں کے ذبح کے مسئلے کو لے کر کے، کبھی کسی دوسرے مسئلے کو لے کر کے، کبھی خانہ کعبہ کے پتھر حجر اسود کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس کو لے کر کے کہ غیر مسلم بھی پتھر کو پوجتا ہے، تم بھی پتھر کو پوجتے ہو۔ اس طریقے کے بے شمار سوالات ہیں اور جس کو پیش کر کے مسلمانوں کو اسلام سے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک کم پڑھا لکھا مسلمان جو اسلام کی بنیادی چیزوں کو نہیں جانتا ہے، ان چیزوں کو سن کر کے اسے لگنے لگتا ہے کہ واقعی یہ تو بہت عجیب چیز ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے اسلام کی یہ سب چیزیں خراب لگنے لگتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ غلط فہمی آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہے، اسلام کا بیسک نالج نہیں ہوتا ہے۔ اگر اسلام کے بنیاد کو ہم سمجھ لیں کہ اسلام اس سلسلے میں جو ہمیں حکم دے رہا ہے اس کی بنیاد کہاں ہے، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ورغلا سکے، ہمیں بہکا سکے، ہمیں اسلام سے متنفر کر سکے۔ لیکن آج کا مسلمان اور خاص کر نوجوان طبقہ اسلام سے اتنا زیادہ ناواقف ہے، اسلام سے بالکل ہی ناواقف ہو چکا ہے کہ اسے اگر کوئی بھی آ کر کے سمجھا دیتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ سب کمیاں ہیں، وہ واقعی ان چیزوں کو کمی سمجھ کر کے اسلام سے متنفر ہو جاتا ہے اور اسلام کی وہ سب چیزیں اسے خراب لگنے لگتی ہیں۔ تو آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے اہم کام یہ کرنا ہے کہ یا تو آپ یہ کیجئے کہ اسلام کے بنیاد کو، اسلام کا بیسک جو نالج ہے اسے آپ لے لیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بہکا سکتی ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کام اگر مشکل لگتا ہے اور یہ کام واقعی تھوڑا بہت مشکل ہے بھی، اگر یہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا ہے تو ایک کام جو دوسرا کام بتانے جا رہا ہوں وہ بہت آسان ہے، اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو بھی آپ اپنے ایمان کو انشاءاللہ ضرور بچا لیں گے۔ وہ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنا رشتہ علماء سے جوڑیں، جس عالم سے آپ کو عقیدت ہو، جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہو، جو آپ کے قریب ہو، اس عالم سے آپ جڑے رہیں۔ آپ جس مسلک کے ماننے والے ہوں اسی مسلک کے عالم سے جڑے رہیں، تو عالم سے اپنا رشتہ ضرور مضبوط کر لیں، اور ہفتے میں کم سے کم ایک اس عالم سے ضرور ملے۔ اگر ہفتے میں نہیں مل سکتے ہیں تو مہینے میں ضرور ملے، اگر نہیں مل سکتے ہیں تو فون سے رابطہ ضرور رکھیں۔ اگر آپ اس کام کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے ایمان کو ضرور بچا لیں گے۔ اسلام دشمنوں نے جب ایک مرتبہ پلان کیا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹایا جائے، تو طرح طرح کی پلانیں آئیں، طرح طرح کی باتیں آئیں کہ یہ کام کر لو تو مسلمان اسلام سے ہٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ آیا کہ قرآن کو جلا دو اور اسلامی جتنی بھی کتابیں ان کو ختم کر دو تو مسلمان اپنے اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ تو دوسرے لوگوں نے جواب دیا کہ بھائی تم کتنے قرآن کو جلاؤ گے، ان میں تو اتنے حفاظ ہیں کہ تم 1 لاکھ قرآن جلاؤ گے، یہ لوگ 10 لاکھ قرآن لکھ دیں گے، اس لیے قرآن کو جلا کر کے تم نہیں مٹا سکتے ہو۔ پھر ہوا کہ علماء کو ختم کر دو، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بھائی اگر تم علماء کو ختم کرو گے، علماء کو قتل کرو گے، تو علماء کو ختم کرنے کے لیے یہی صورت ہو سکتی ہے کہ تم انہیں قتل کر دو۔ اگر تم علماء کو قتل کرتے ہو تو یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ دنیا کا کوئی بھی خون کبھی بھی رائگا نہیں جاتا ہے، ایک خون ہزاروں خون پھر سے تیار کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر تم علماء کو قتل کرتے ہو، ایک کو مارو گے، 100 اور کھڑے ہو جائیں گے تم سے لڑنے کے لیے، اس لیے اس چیز میں بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تمہیں ایک کام کرنا ہے جو آسان کام ہے، اس کام کو کر لو، تم مسلمانوں کو اسلام سے آسانی کے ساتھ ہٹا سکتے ہو۔ 2 کام کرنے ہیں تمہیں مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دو،
اور دوسرا مسلمانوں کو علماء سے کاٹ دو۔ اگر تم یہ دو کام کر لیتے ہو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ تمہیں قرآن جلانے کی ضرورت پڑے گی، نہ مولویوں کو قتل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تم صرف یہ دو کام کر لو کہ مسلمان عورتوں کو گھروں سے نکال دو۔ جب وہ گھروں سے نکل جائیں گی وہ اپنے بچوں کی تربیت خود ہی نہیں کر پائیں گی، وہ بچے بڑے ہو کر پھر ہمارے مزاج سے سوچنے لگیں گے۔ اور ان کا رشتہ علماء سے کاٹ دو۔ مولوی سے ان کا رشتہ ہوگا ہی نہیں کہ مولوی انہیں صحیح راستہ بتا سکیں گے، ایمان کی حفاظت کا طریقہ بتا سکیں گے۔